بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو اس طرح ایک یعنی عجیب جنون ان پر سوار ہوا کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے بلا رہے۔ پورا 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور اسی تصور میں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور مدینے میں داخل ہوتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب آپ کی قبر کو دیکھا ایک دم گر پڑے وہاں، کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتا تھا اذان نہیں دیتے، تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، چھوٹے بچے تھے، کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانے۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا یا عم، اے چچا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے اذان دے۔ ابو بلال رضی اللہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے کہ بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑوں گا، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے جہاں چڑھ کے وہ اذان دیتے تھے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، پورا مدینہ وہ آہ و فغان اور چیخ و پکار کی آوازوں میں تھا، اور بلال یہ اللہ اکبر گونج رہی تھی۔ سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوؤں سے بھر دیا بلال کی اذان میں۔ ہاں، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں میدان محشر میں چلوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ اس دن سن لینا سب اذان بلالی سن لینا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عمر وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے، ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے، اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے، پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ تو پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو کہس۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے۔ وہ پھر رونے لگے، ان نے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے فرق ہوئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں ایسے داڑیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹل والی گاڑی مل جائے اور ہوٹل والے آگے موٹر سائیکل ہوں اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ،
مرتے ہی سب خاک ہو جائے. علمهم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں جو موت کو اینڈ سمجھتے ہیں. موت تو ابتدائی زندگی ہے. مولا علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. ارے موت میں آنکھ کھلے گی، آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلے گی. ابھی بند ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا آگے. اللہ کا دربار اور جنت اور دوزخ اور حساب کتاب. یہاں بیٹھے دو فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے بولتے بعد میں ہو، لکھنے والا پہلے لکھتا ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. جو کچھ تم کرتے ہو یوں نظر جو اٹھتی ہے تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے. اور اس کا رب کریم پہ قربان جاؤں، الٹے ہاتھ کا فرشتہ میرے گناہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا میری نیکیاں لکھتا ہے. جب میری نیکی کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے نیکی لکھ دو. جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا کر لکھ دو. برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا. برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے مہلت دو مہلت دو مہلت دو مہلت دو. سارا دن گزروا دیتا ہے. جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر اللہ کہتا ہے لکھ دو. اور ایک گناہ ایک لکھو اور ایک نیکی 700 گنا لکھو. یہ سب نظام چل رہا ہے. یہ اس نے بتایا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے عرش کی تحریر پڑھ لیتا تھا. وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم کتابی نہیں تھا. علمک ما لم تکن تعلم. میں نے آپ کو علم دیا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. میرے نبی آپ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میں نے آپ کو علم دیا. الم نشرح لک صدرک. میں نے آپ کا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک. میں نے آپ کو بوجھ ہٹائے. الذی انقض ظہرک. جس نے آپ کو بوجھل کیا تھا. ورفعنا لک ذکرک. میں نے آپ کے نام کو بلند کیا. جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ایسے چلنا شروع کر دیا نماز میں، اس سارے پہلی سوال حیران ہی کیا ہو گیا. اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلتے 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 دیوار کے ساتھ آ کے لگ گئے. کھڑے رہے پھر ایسے ہٹنا شروع کیا. ہٹتے 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 مصلی کے اینڈ پہ آ گئے. اب جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد میں. اوپر کیا ہے؟ چھت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ فرما رہے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی. میں جنت کو دیکھ رہا تھا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. ہوا کے آگے تو کوئی چیز ٹریول نہیں کرتی. 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اس سے آگے کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی. نہ نظر، نہ خبر، نہ حرکت، نہ سکون. اور آپ کیا 7 پہلا آسمان زمین اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. دوسرا آسمان پہلا آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. تیسرا آسمان دوسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. چوتھا آسمان تیسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. 5واں آسمان چوتھا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. 6واں آسمان 5واں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. 7واں آسمان 6واں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. کرسی 7واں آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. عرش کرسی اس کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے. اتنی بڑی کائنات ہے. 7ویں آسمان پر جنت کی بیس ہے. اور یہ وہ آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ رہی ہے. تم آج اس کو جانتے ہی نہیں وہ کون ہے، نہ اس کی زندگی کو جانتے ہو، نہ ان کی تعلیمات کو جانتے ہو. تو ہم تو انسان ہی نہیں اگر ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانتے، جانور ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا رسول کو نہیں پہچانتے، یہ سب جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں. کہ میں نے جنت کے انگوروں کے گچھے دیکھے لٹکے ہوئے تو ان کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا. پھر ایک دم اللہ نے جہنم مجھے دکھائی اور جہنم کے شعلے
ان کو دیکھ کر ڈرتے ڈرتے میں پیچھے ہو گیا، تو یہ میرے نبی کی آنکھ ہے، وہ جو بولے گا اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ہر ہماری کتاب کو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن انہ لقول فصل، یہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر بھی دھندلی ہو جاتی ہے، یہ نہیں دھندلی ہو سکتی، لا ریب فی، شک و شبہ سے بالا تر ہے، احکمت آیاتہ، ان کی اس قرآن کی آیات کو احکمت کہتے ہیں۔ چمڑے کو چمڑے سے جو سیتے ہیں نا، تو سوئی بھی بڑی موٹی ہوتی ہے اور دھاگا بھی بڑا موٹا ہوتا ہے، کہ وہ مشقیں بناتے تھے نا پانی کے لیے چمڑے کی، تو اس کو ایسے ٹھوک کے سیتے تھے کہ پانی اس سے سیپج نہ ہو۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے تمہاری مشقوں کو تم نے نا ٹھوک کے سی کے جوڑ کے بنایا ہے، پھر رب کا قرآن ایک ایک آیت ایسے آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اور کون لا رہا ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس رب کا کلام ہے جس کا علم کامل ہے، جس کی حکمت کامل ہے، جس کی طاقت کامل ہے، جس کی زندگی کامل ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے، وہ ٹائم سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، رنگ و روپ سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، مارتا ہے مرتا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، رواتا ہے روتا نہیں، دکھ دیتا ہے دکھ سے پاک ہے، خوشیاں دیتا ہے خوشیوں سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کا کوئی شروع نقطہ کوئی نہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک تو زیرو سے شروع ہوتا ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے، هو الآخر، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کہیں جا کر بھی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ الظاہر، اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ الباطن، وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، وہ اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ کا میری چھت پہ آ کے، تھوڑی مسجد کی چھت پہ آ کے کھلو گئی، اگا نہیں دیکھ رہی، وہ کہتا لا تراہ العیون، باہر نکل کے دیکھو، ہبل کی دوربینیں لگاؤ جو ناسا والوں نے لگائی ہوئی ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ ولا تخالطہ الظنون، دنیا میں روشنی کی رفتار سب سے تیز مانی جاتی ہے، لیکن دماغ کے خیال کی رفتار روشنی سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے خیال کے گھوڑے دوڑاؤ، تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ موڑا سے گل کے جنال کری ساری سنے گا کون؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، ان کے قریب ہوں، آپ سے دور ہوں، اس سے الٹ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ قریب ہیں، وہ دور ہیں، ادھر جاؤں تو پھر وہ قریب ہیں، یہ دور ہیں، اور وہ ایک وقت میں دو اپوزٹ چیزیں بتا رہا ہے۔ لا تخالطہ الظنون، یہ حدیث کے الفاظ ہے، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ مجھ ساڑی گل کیوں نہیں ہونی ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں، ایک ہی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ شاہ رگ سے زیادہ، اتنا دور ہوں کہ خیال سے اوپر۔ تو مجھے زور سے پکار، میں تیری سنوں گا، تو آہستہ پکار، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ آہستہ بولو، اَوْلِهَرُوا بِهِ، زور سے بولو کہ میں سب کے سنتا ہوں، إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل میں بولو، دل میں۔ میں نے کچھ کہا ہے میرے کانوں نے نہیں سنا، وہ کہتا میں سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے۔ اور ایک طارق جمیل کا نہیں سوچ رہا، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کی سوچیں چل رہی ہیں، سب پر اس کے کیمرے فٹ ہیں۔ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو آہستہ، سنتا ہے دیکھتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کنڈی لگا دو، بوتل کھول لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے۔ پڑیا منہ میں ڈال لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وصارم بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ منہ کالے کرو یا رات کے اندھیرے میں کالے کرو، اللہ کے سامنے ایسے کھلی کتاب کی طرح ہو۔
اور ایک دن آئے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ ہر ایک کا پیپر، ہر ایک کی فائل نکالے گا اور میری گردن میں ڈال دے گا۔ گردن میں، میں نے وکیلوں میں بیان کیا، میں نے کہا تم آج اوروں کی فائلیں اٹھا کے جا رہے ہو عدالتوں میں، ایک دن آنے والا تمہاری اپنی فائل اللہ تمہاری گردن میں ڈالے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ایک ایک پیپر کو الٹ الٹ کے دکھاؤں گا، ایک ایک پیپر کو کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ، یہ تیرا رات کا عمل ہے، یہ دن کا ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر کا ہے، یہ گھر کا ہے، یہ بازار کا ہے، یہ ہوٹل کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، پڑھ دیکھ کیا کوئی غلط ہے۔ وہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، وہ میں مر گیا، مجھے کیا پتا تھا کتنے بڑے کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ لے، اب یہ سب کو تیرا میں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، تیری آنکھوں نے حرام دیکھا، میں نے اس میں کوئی کانٹے نہیں چھپو دیے، تیرے اندر حرام گیا، میں نے تیرے اندر کوئی زخم نہیں پیدا کر دیے، تو نے حرام سنا، میں نے تیرے کان بند نہیں کیے، تو حرام محفل کی طرف چلا، تیرے پاؤں نہیں توڑے، تو نے حرام چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے تیری انگلیاں نہیں توڑی، ہاں میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں پورا نگرانی میں رکھا، اور پھر موت یہ سب کچھ پردہ ہٹا دیتی ہے۔ موت مٹی ہونا نہیں ہے، موت زندہ ہونا ہے بیٹا۔ یہ علم قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے کہ میرا کب ہم، آج کی سائنس نے تحقیق کی کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کب میرے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ یہ کہتا میں نے تمہیں ایک تھوڑے سے پانی سے پیدا کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک کمزور سے قطرے سے پیدا کیا تو یہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمارے تکبر پہ چوٹ مارنے کے لیے کہ جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا، کیوں ایڑی مار کے چل رہا ہے؟ سبحان، لا تمشِ فی الارض مرحا، اور کیوں اڈی مار کے چل رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض، اڈی مار کے زمین کو پھاڑ کے دکھا، اور گردن کیوں اونچی کی جانا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ سے اوپر اپنی گردن کر کے دکھا، میری زمین کو پھاڑ کے دکھا، پہاڑ سے اپنی گردن اوپر لے جا کے دیکھا، اپنی اوقات رہے، اپنی اوقات رہے، اپنی حیثیت رہے۔ تو میرے اللہ نے عجب بات فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، حقیر قطرے سے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے۔ گندگی کا لفظ ٹھوکا ہے کیل کی طرح میرے دماغ میں کہ کسی کو اللہ عزت دے گا، بادشاہی دے گا تو وہ بھول نہ جائے کہ میں ہوں کیا۔ من ماء مہین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماء مہین ایک سپرم جو ہوتا ہے، ایک سپرم 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے، ایک سپرم جس سے تم سارے بنے بیٹھے ہو۔ میں ممبر پہ بیٹھا چہک رہا ہوں، یہ کراکری کی ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1 ملی میٹر کا 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے ایک سپرم، اور میرے یہ بال سے، آپ کے بال سے 600 گنا باریک ہوتا ہے۔ اس بال سے انسانی سپرم 600 گنا باریک ہوتا ہے، اور ایک وقت میں یا ایک جگہ حمل کا عمل ہو رہا ہے یا کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں حمل کا عمل چل رہا ہے، جانوروں کے پیٹ میں چل رہا ہے، پرندوں کے پیٹ میں چل رہا ہے، ہر مادہ کے پیٹ میں یہ عمل چل رہا ہے۔ کون ہے جو بے خطا سب کچھ بناتا چلا جا رہا ہے؟ کتنا چھوٹا ہے
بال سے 600 گنا باریک، ملی میٹر کا 1/20، 1 ملی میٹر کو سیدھا کرو تو اس میں 20 سپرم رکھے جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں 200-300 ملین سپرم نکلتے ہیں۔ آگے ایک عورت کا ایک ایگ ہوتا ہے، اس ایگ نے اپنا ساتھی ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ان کا اور اس کا کوڈ ایک ہوتا ہے، جس سپرم کا کوڈ ایگ کے کوڈ سے ملا ہوتا ہے وہ اس میں جا کے وہ فٹ ہوتا ہے، باقی ہر سپرم کو وہ ایگ ریجیکٹ کرتا ہے۔ اگر انسان کے سپرم اور ایگ کو باہر سائنسدان ملائیں تو 10 سال میں ایک ایگ اور سپرم آپس میں ملا سکیں گے، 10 سال میں۔ یہ ساریاں نادیاں گلاں چاہے صحیح سمجھو تو چاہے کوڑ سمجھو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ عمل ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان مکمل ہو جاتا ہے، منیمم 2 گھنٹے، میکسیمم 6 گھنٹے میں ایگ اپنے کوڈ والے سپرم کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلے دل بنتا ہے، سب سے پہلے۔ اب تم سوچو تمہارے بال سے 600 گنا باریک ہے اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہے، اور وہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا؟ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں آپ ہی ہو گیا۔ اتنا باریک نظام، اور دل بنتا ہے اور وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بغیر روح کے۔ ہر انسان کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی تو روح کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن دل کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ 4 مہینے دھڑکتا رہتا ہے۔ اب آج تک سارے ڈاکٹر، سائنٹسٹ بھائی یہ چکر کی کیسے دھڑک رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے دل ہی کیوں بنتا ہے؟ آنکھ کیوں نہیں بنتی، ٹانگیں کیوں نہیں بنتی، یہ دل کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ سارا دار و مدار تو دل پر ہے۔ دل دھڑکتا ہے 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد کے اندر اللہ اس کا وجود بناتا ہے۔ ایک اور آیت کے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اللہ کہہ رہا ہے حقیر، ضعیف نہیں کہا، تھوڑا نہیں کہا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، تاکہ اپنی اوقات سمجھو۔ جنہوں نے اوقات نہیں سمجھی تھی انہوں نے آخر میں رب، انا ربکم الاعلی۔ فرعون کا چھتا پڑ گیا، اسے کہ میں ہی رب ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور ان پر لعنت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ آج بھی اس کی لاش وہاں پڑی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ مورس بکائف یہ فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، 1970 میں انور السادات نے اس کو بلایا اور فرعون کی ممی دکھائی۔ جب اس نے دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو وہ ہے جس کو مسلمانوں کی کتاب میں ذکر ہے، اس کے اوپر سارا نمک ہے، سمندری نمک ہے اس کے اوپر۔ اس ایک نقطے پر اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس نے قرآن، بائبل اینڈ سائنس، ایک شاہکار کتاب لکھی جس میں اس نے کبھی پڑھو تو صحیح تو ذرا پیسہ لگ جائے، پیسہ لگ جائے، پیسہ لگ جائے، یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ، اے توڑی تسبیح ہے، اے توڑی نماز ہے۔ جو قرآن کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ جو میرے اپنے نبی کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اسے موت کے بعد کیا نہیں پتا، زندگی کیسے گزارنی اسے یہ نہیں پتا۔ جس سے یہ نہیں پتا مجھے بولنا کیسے ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنی جوانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، صحیح زندگی کیسے گزارنی۔ وہ کوئی انسان ہے تو کھوتا ہے، کھوتے نو تسی کھواؤ بریانی لا لو زور سوٹے کھا لو، کہ میری یہ غذائی نے مینوں ڈھا لیا، کیسے بے وقوف ہو۔ شیر کے سامنے گھاس رکھو، مر جائے گا، نہیں کھائے گا، کہ میری غذا نہیں ہے، گوشت لاؤ۔ بکری کہے گی گھاس لاؤ، اور شوگر والا ڈاکٹر بھی ہو آکھے گا ادھی گولی ود کھا لواں گا، پوری جلیبی منہ وچ پاوے گا۔ تو ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
मैंने तुम्हें मिट्टी से निकाला, ग़िज़ा से निकाला। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रार मकीन, फिर तुम्हें स्पर्म बनाया, जिसको मैंने अभी आपके सामने तफसील रखी है कि 1/20 मिलीमीटर, मिलीमीटर तो नजर ही नहीं आता छोटी कमजोर आंख वाले को, उससे भी 20वां हिस्सा, और बाल से 600 गुना बारीक, कि आंख से नजर नहीं आता, बहुत बड़ी वो खुर्दबीनों से नजर आता है। सुम्मा जअलना नुत्फ़त अलक़ा, फिर उसे एक कीड़े की शक्ल दी। सुम्मा खलक़ना अलक़त मुद्ग़ा, फिर उसे एक लोथड़े की शक्ल दी। सुम्मा खलक़ना मुद्ग़त इज़ामा, फिर उसमें हड्डियां डाली। फ़कसवना इज़ाम लहमा, हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर ये शक्लें दी। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, वे है तेरा सबसे खूबसूरत खालिक, जिसको तुम कहते हो ऐਵੇਂ सब कुछ होगा, पागल हो, वो कोई चीज ऐਵੇਂ नहीं होती है। रोटी पई है ਤੁਹਾਡੇ सामने ना खाओ, 1000 साल बैठे रहो तो उड़ के ਤੁਹਾਡੇ मुंह च नहीं आ जावना। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, वो है खूबसूरत खालिक। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, फिर मैं तुम्हें मौत दूंगा, तुम्हें मारूंगा। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, भागो जितना भाग सकते हो, मौत आएगी। लोहे की दीवारें, पत्थरों की दीवारें, सीमेंट नहीं। तुम बड़े बड़े वो जो आजकल बनाते हैं, वो बम परोस छतें बनाते हैं, तो उधर बैठ जाओ, मौत आएगी। कि मेरे फरिश्ते को आने के लिए ना कोई दीवार रोकती है, ना कोई ताकत रोकती है। फरिश्ता मेरे रब का अमर है, जो आके खींच के ले जाता है। कभी किसी से पूछा है चलना है कराना है? सिर्फ एक से पूछा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक छोटा सा स्पर्म, एक छोटा सा एग आपस में मिले, दिल धड़का, फिर बाकी जिस्म बनना शुरू हुआ। तो ये आंखें कैसे बन गई, इनमें नूर कैसे आ गया? इसमें 13 करोड़ आई रिसेप्टर है, इसमें 13 करोड़ आई रिसेप्टर है, जिनको मैं समझाने के लिए बल्ब कह देता हूं। 13 करोड़ बल्ब, क्योंकि आई रिसेप्टर आम लोग नहीं समझते, आप समझते होंगे। 13 करोड़ आई रिसेप्टर इस आंख में है, 13 करोड़ इस आंख में है। इनके पीछे 13 लाख केबल्स हैं जो इनको लेकर पीछे जा रही हैं। ये 13 लाख, बोलो कितने सुराख से गुजर रही हैं? 1.4 मिलीमीटर से गुजर रही हैं, 1.4 मिलीमीटर से गुजर रही हैं। है कोई अल्लाह के सिवा करके दिखा कि 13 लाख 1.4 मिलीमीटर से गुजरें और उनमें स्पार्किंग न हो, वो आपस में गुच्छा न बन जाए, वो आपस में इकट्ठी ना हो जाए, तो आशा उल्टी नजर आएगी, या अंधे हो जाएंगे, या उल्टे नजर आएंगे, या कुछ और नजर आएंगे, सारा निजाम खत्म हो जाएगा। ये कौन है जो 7 अरब इंसान ज़रब 13 लाख केबल्स, ये तो तुम्हारे कंप्यूटर भी अदद नहीं निकाल सकता। 7 अरब ज़रब 13 लाख कितनी बन गई? सब पर उसकी नजर है, मिलने नहीं देता। बाल से भी 600 नहीं 6000 गुना बारीक को होंगी। तो कौन है जिसने आंखों में देखने की ताकत रख दी? 6 लाख आई रिसेप्टर रंग के हैं। अगर वो अल्लाह बंद कर दे तो ये शब्द मुझे सफेद नजर आएगा, ये कलम मुझे सफेद नजर आएगा, सारी कायनात मेरे लिए रंगो बू का हुस्न सारा खत्म हो जाएगा। और मेरे अल्लाह ने इसका कोई बिल नहीं मांगा। एक बल्ब का बिल पाकिस्तान की हुकूमत तो लगता है हमें ही बेच लेगी बिजली के पीछे, तो एक बल्ब के बिल पर हमारे गरीबों के 20-20 हजार बिल आ रहे हैं। मैं जब गांव जाता हूं तो सबसे ज्यादा जो मुझे देना पड़ता है अल्लाह के नाम पर, ये गरीबों के बिल देने पड़ते हैं। और ये 26 करोड़ आई रिसेप्टर हैं, एक बिल मांगा है, हराम ना देखना। कितने हैं इस पर अमल करने वाले? कभी आंखें फोड़ दी उसने? 1 लाख टेलीफोन है इस कान में, 1 लाख इस कान में।
ایک بل مانگا ہے حرام نہ سننا. یہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ زرافے کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے مگر بس کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں بولتے؟ میں کیوں 1.25 انچ کی زبان سے بول رہا ہوں؟ وہ کبھی اپنے وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ کبھی اپنے آپ میں بھی ویکھیا کرو. اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر میں نے انگریزی بھی پڑھی، فارسی بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھی، اور شاعری کا ذوق بھی ہے. اقبال جیسا پیغام کوئی شاعر نہیں دے سکا. پیغام شاعری میں اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہوں، لیکن پیغام میں اس کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا. وہ کہتے ہیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر دے. تو کیوں اوروں کا عیب دیکھتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، وہ بیڑیا اپنا تو بن. تو اپنا بنے گا تو مجھے بھی پہچان لے گا. کس طرح ایک سپرم یہ وجود لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر دماغ سب سے کم جو سمجھا گیا ہے وہ دماغ کو سمجھا گیا ہے. وہ ایک گچھا ہے اور مغز ہے. مغز کھاتے بھی نہیں کھاتے؟ بکری دے اچھی دے ساڑھے میں تک کھاندے رہتے ہو. مغز دیکھا ہے تو اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، تو اس میں خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس میں جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں محبت کہاں سے آتی ہے، نفرت کہاں سے آتی ہے، انتقام کہاں سے آتا ہے، غصہ کہاں سے آتا ہے، سخاوت کہاں سے آتی ہے، معاف کرنا کیسے آتا ہے، ایمان کیسے آتا ہے، محبت کیسے آتی ہے، انتقام کے جذبے کیسے آتے ہیں، درگزر کیسے آتا ہے، تواضع کیسے آتی ہے. اس گچھے سے میں کیا چیز ہے نہیں سمجھ سکے سائنس ڈاکٹر آج تک، یہ اتنا کچھ اندر کون بنا رہا ہے. حل اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، وہ ہے کوئی میرے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ فَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، جھک اپنے رب کے سامنے اور بتا مجھے تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ آسمان کو تھاما، سورج کو چمکایا، چاند کو گہنایا، ستاروں کو جھلملایا، پانیوں کو بہایا، بادلوں کو اٹھایا، پہاڑوں کو گاڑا، سمندر کو کڑوا کیا، دریا کو میٹھا کیا. ھذا عذب فرات، ھذا ملح اجاج، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کڑوا پانی کتنا ہے اور میٹھا پانی کتنا ہے؟ 97% دنیا میں کڑوا پانی ہے اور 3% میٹھا پانی ہے. اور میٹھا ہمیں جہاں 1.97% کڑوا پانی ہو، 3% میٹھا، تو کہیں دنیا میں میٹھا پانی ملے گا؟ اور میرا اللہ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے. کڑوے کی طاقت نہیں کہ میٹھے پانی کو خراب کر سکے، اور میٹھے کی طاقت نہیں کہ طاقتور کی طرف کھنچ جائے. اپنی اپنی رو میں چلتے ہیں تاکہ میں اپنے بندوں کو اپنی نعمت کا احساس دلاؤں کہ سمندر ایسا کڑوا میں ساری دنیا کا پانی کر سکتا تھا، اور میں نے سمندر کو، کڑوے پانیوں کو ایسے ہو. کوئی اللہ نے دیوار نہیں کھینچی، تو پولیتھین نہیں لائی، کانکریٹ وال نہیں لائی. امر الگ ہو جا، الگ ہو جا. میٹھے کو الگ. 3% میٹھا پانی ہے ٹوٹل پوری دنیا میں. اور اب مزے، یہاں کنواں، یہاں نلکا کھودا کڑوا پانی، یہاں کھودا میٹھا پانی. خود میرے ڈیرے میں یہ قصہ ہوا ہے. ایک جگہ کھودا کڑوا پانی، ساتھ کھودا میٹھا پانی. اللہ کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تیرا رب ہے جو ان دو پانیوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملنے نہیں دیتا. اس کی سائنسی توجیہ کیا ہے کہ پانی کے مولیکیول اندر سے پڑتے ہیں، دودھ کے مولیکیول باہر پھیلتے ہیں. اب ایک کپ دودھ ابالو تو باہر نکل جائے گا برتن سے، اور آدھا کلو پانی ابال دو وہیں ابلتا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، کہ اس کے مولیکیول
اس طرح سکڑتے ہیں، اور ہر ایک کی جو سکڑنے کی کیفیت ہے دوسرے سے جدا ہے، تو یہ آپس میں مل کے بھی نہیں مل سکتے کہ میرا بندہ میٹھا پانی پی سکے اور میرا شکر ادا کرے۔ اور پھر من کل تأکلون لحما طریا، پھر میں نے میٹھے پانی اور کڑوے پانی کو مچھلیوں سے بھر دیا، جاؤ شکار کرو، کھاؤ، مزے کرو۔ کتنی مچھلیاں کھائی جا رہی ہیں، وہ مکدی کوئی نہیں۔ وہ میں باربیڈوس گیا تو ادھر وہ نا اس میں وہ کیا ہوتے سب میرین، اس کی سیر کرواتا ہے، تو میں تو پہلے بڑے شوق میں گیا بھی چلو بھائی سمندر دیکھنا ہے، اور جب وہ نیچے گئی میں کہ اللہ ہے کوئی باہر کاٹ رہے کتنے بڑھ گئے، وہ جائی جائے سمندر کی مٹی تک پہنچ گئی۔ میں کہا غلطی ہو گئی، ایک باری کر دے موڑنے میں آنا، ایک باری کر دے۔ لیکن جو میں نے وہاں جہان دیکھا وہ میں کبھی نہ دیکھ سکتا اگر اس ڈر سے نہ گزرتا۔ اللہ اکبر میرے اندر سے نکلا، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا مؤذن بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ ہمارا ایک عام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ پتہ نہیں ہے اکبر کیا ہے، اکبر کیا ہے۔ اللہ اکبر کا ایک مطلب تو عام ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر کا اصل مطلب ہے کہ جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اکبر کا صحیح مطلب کہ ورنہ دیکھو نا اللہ کا مقابلہ زمین سے کرنا، زمین چھوٹی کہ اللہ بڑا ہے، چگلا نہیں گل ہو گئی۔ اس ساری کائنات ایک تنکی کی طرح ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، وہ مالک ہے یہ مملوک ہے، وہ شہنشاہ ہے یہ غلام ہے۔ اللہ سے کسی کی نسبت ہو نہیں سکتی۔ آسمان چھوٹے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، سمندر چھوٹے اللہ بڑا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لوگوں یاد سے ٹھیک ہے، لیکن اصل مطلب ہے جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میرا رب کہتا ہے 7 سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، میں 7 سمندروں میں پھرا ہوں، مجھے اس آیت کی طاقت کا اندازہ ہے۔ تم تو راوی دریاوی نہیں ٹرپے ہو، تو لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور 7 سمندر کو سیاہی بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے جنگل کاٹ کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو، اور پوری دنیا کی آدم کی نسل، جنات کی نسل، فرشتوں کی نسل، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر سمندر کے کنارے بٹھا دو، اور میں کہوں لکھو اپنے رب کی تعریف، تو ایک دن آئے گا نبی بھی تھک جائیں گے، فرشتے بھی تھک جائیں گے، انسان بھی، جنات بھی، ہر شے، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر رب کی تعریف آئے کہ ذرہ بھی ادا نہیں ہو، ایک ذرہ بھی ادا نہیں۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ اللہ کہتا ہے ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ میرے بیٹو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ یہ پڑھو جو کچھ پڑھ رہے ہو، اس میں بھی سنسیئر ہو کے پڑھو، صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو۔ اس لیے تو علم یہ بیوہ ہیں یونیورسٹیز، بیوہ بانج، کوئی شخصیت نہیں تیار ہو رہی، صرف ڈگری ہولڈر تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو اپروچ ہے وہ یہیں تک ہے، ڈگری لگ جائے نوکری لگ جائے بس ساڑا کام ہو گیا، کہ نہیں میں اندر ہوں۔ یغوص البحر من طلب العالی، جسے موتی چاہیے ہو وہ سمندر میں گہرا ہوتا لگاتا ہے۔ یہ علم ہماری ضرورت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی اتنا اونچے جاؤ کہ وہاں کے لوگ آ کے تم سے پڑھیں۔ وہ تو جاہل ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، جو پتھروں کے آگے جھک جاتے ہیں، جو جانوروں کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کی کوئی زندگی ہے؟ جو اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ کوئی علم والے ہیں؟ وہ تو بیچارے جاہل ہیں، بالکل زندگی سے غافل ہیں۔ تو ہمارا ایک ریڈی والا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نیوٹن سے زیادہ عقل مند ہے،
وہ اسٹیفن ہاکنگ سے زیادہ عقل مند ہے، وہ ساری دنیا کے سائنسدانوں سے زیادہ عقل مند ہے کہ اس نے دو حقیقتوں کو پہچانا جس کے بغیر کائنات کا وجود نہیں، ایک اللہ عرشوں پر اور ایک محمد مصطفیٰ فرشوں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اولاد ہو، ساری نسل، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو نوجوان نسل دی ہے، اتنی دنیا میں کسی ملک کے پاس کوئی نہیں، اور تم بھیڑوں کا گلہ ہو جن کا چرانے والا کوئی نہیں ہے، نہ تمہیں منزل کا پتہ ہے، نہ راہ کا پتہ ہے، نہ راہی کا پتہ ہے، نہ راہبر کا پتہ ہے، کھانا پینا مر جانا، تو بیٹا یہ کیا زندگی؟ بڑی شہرت کی جنید جمشید نے جیسی شہرت پائی میوزک میں، زندگی میں پاکستان میں کسی نے نہیں پائی، اور ایسا حسین میں نے زندگی میں کوئی گلوکار نہیں دیکھا۔ 97 میں ایک نوجوان اس کو میرے پاس لے کر آیا، اور میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس کی ایسے آنکھیں پھٹ گئیں، پر مجھ سے کہنے لگا میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ میری خالی ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ یہ اسی کے الفاظ ہیں، مجھے لگتا ہے میں کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو ہر چیز حاصل۔ آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں، وہ فزیکلی اس کا مزہ لے رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ جگہ خالی ہے، کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہارا درد اس گھٹنے میں ہے، دوا اس گھٹنے میں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو گئے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ خلا روح میں ہے، تم اسے لڑکی سے پورا کرنا چاہتے ہو، نشے سے پورا کرنا چاہتے ہو، میوزک سے پورا کرنا چاہتے ہو، روح ان چیزوں کو نہیں جانتی، روح صرف دو ہستیوں کو جانتی ہے، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول۔ جب تک اس سے یہ نہیں پہنچاؤ گے ایسے ہی دھکے کھاتے رہو گے اور ایسے ہی ہلاکتوں میں ڈوب ڈوب کے مر جاؤ گے۔ میں جب یہاں پڑھتا تھا 70s کا پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلی، وہ لڑکیاں پاگل ہوتی تھی، اس کی گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھی لپسٹک سے۔ پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلی، میں نے اس کو سنا ہوا ہے، اور وہ وہاں میڈم ٹوساؤ میں اس کا مجسمہ بھی دیکھا ہوا ہے، اور وہ صرف 46 سال کی عمر میں نشے کرتے 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 اپنے بیت الخلا میں گر کے مر گیا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، پھر وہ نشوں میں کیوں ڈوب گیا؟ اتنا سمارٹ تھا پورا، میں معافی دے دیکھے ہیں تو کالج کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو پورا جسم اس کا تھرکتا تھا۔ وہ کیوں نشوں میں پڑ گیا؟ وہ کیوں ٹوائلٹ میں مر گیا؟ کہ یہ جگہ خالی ہے، اسے پر کرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے جو آج کے نوجوان کا گلیمر ہے۔ جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا جنید جمشید 2002 میں، تو مجھے اس کا فون آیا کہ میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹل میں ڈھونڈتا تھا مجھے اس پھٹی چٹائی پہ مل رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں، اور شہادت کی موت پا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ مجھے کہتا تھا نعتوں میں جتنا کمایا ہے تو میوزک میں تو اس کا 10واں 20واں حصہ بھی نہیں کمایا، اللہ نے رزق بھی دیا، حلال بھی دیا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا، اور شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، اپنے اندر جانا پڑتا ہے۔ ایک ہستی ہے ہمارے سامنے جن کو اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ ہے میرا حبیب، میرا محبوب۔ سارے نبیوں کے ایک نام، آدم، شیس، ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10۔ یہ اظہار محبت، جب محبت زیادہ ہو تو تعبیر بڑھتی جاتی ہے، تعبیر بڑھتی جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی،
میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ ایک حدیث میں دلائل اصفہانی کی روایت ہے 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں۔ اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف رحیم۔ یہ عجب بات ہے، اللہ نے کسی کو اپنے صفاتی نام نہیں دیے۔ اللہ ہے بالمومنین نہیں، بالناس رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم، اللہ رؤوف رحیم۔ یہ 2 نام اٹھا کے اپنے حبیب کو دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو لاہور یونیورسٹی والوں، اور اس کی قدر کرو جو تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بندر خنزیر بن جاتے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں، پانی اتنا روئے ہیں، کوئی نبی نہیں رویا۔ اتنا تڑپے ہیں، کوئی نبی نہیں تڑپا۔ اتنا مقام ہے کہ 7 آسمان پار کر کے، عرش کو پار کر کے اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ جنت تو بڑی چھوٹی جی ہے جڑی میں دسیا میرے نبی دیکھی۔ اب پردے ہٹا کے اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمہاری یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ تمہیں آ کر کہے بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سارے دوستوں کو بتاؤ گے وہ مجھے سلام کیا، وہ مجھے سلام کیا۔ وہ تو کا بندہ ہی ہم تو بڈھا بھی ہو گیا ہوگا، تو وہ منو سلام کیتا ہے۔ اور یہاں کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے وہ؟ نور السماوات والارض۔ یہاں کون ہے؟ اللہ۔ یعلم ما فی البر والبحر۔ کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ کون ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ عجیب آیت ہے، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، ہر طرف ہے۔ وہ معاکم اینما کنتم۔ وہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پردے ہٹ چکے ہیں اور محبوب اور حبیب آمنے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دی زار تکرا۔ موسیٰ پہلے کلیم ہیں، موسیٰ پہلے کتاب والے نبی ہیں، تورات پہلی بڑی کتاب اتری۔ اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ لن یرانی حی الا مات، زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، کوئی تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا بکھر جائے گا۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنا ہے تو جنت کا انتظار کر، وہاں وہ آنکھ دوں گا جو سوئے گی نہیں، وہ جوانی دوں گا جو بڑھاپے میں نہیں ہوگی، لہذا وہاں کا انتظار کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، نہیں یا اللہ ایک باری کا جھا۔ آپ نے کہا اگر میں ہوتا نا میں کبھی ضرورت نہ کرتا کہ نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ اور موسیٰ کا لاڈ تھا یا اللہ ایک باری، کہا چلو ٹھیک ہے میں تیرے اوپر نہیں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں کہ پہاڑ کھلوتے رہے تو تم بھی کھلوتا رہے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، عرشاں سے ایک تجلی آئی معمولی سی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پتہ نہیں کتنے دن بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ میری توبہ کرنا نب کہ میری توبہ، میں ہوں کبھی نہ آنکھاں اپنا آپ دیکھا۔ اور یہاں پردے ہٹے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ سبحان، اتنے بڑے نبی کو چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے؟ اللہ نے ایک سے محبت کی ہے، اس کو حبیب۔ دیکھو ایک ہوتا ہے خلیل، ابراہیم علیہ السلام، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، سل سٹینڈ، بڑھنے کا کوئی مطلب کوئی نہیں۔ کلیم وہ ہے جو اللہ سے بات کرتا ہو۔ ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، اور آپ نے کہا اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی اینڈ نہ ہو۔
حبیب حبہ سے ہے. حبہ دانے کو کہتے ہیں. دانے کی کیسے ہوتا؟ میں ذمہ دار ہوں. دانا کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا. 70 سال عمر ہو گئی ہے، ہر سال کنک گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، چاول گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، کپا گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ. دانا وہ ہے جو بڑھتا ہی ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا. حبیب وہ ہے جس کی محبت کو قیامت تک دھماکہ بھی نہیں روک سکتا. اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب. وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو فالو کیا جاتا ہے. میں کراچی گیا کئی سال پہلے کی بات ہے، اتنا سا بچہ ہے، اس کی سارے بھیڑ طرح مننے ہوئے وال ایتھے ککڑ دی کلگی طرح تھوڑے جے وال. تو میں تو کبھی دیکھے نہیں آئے. میں کہوں یہ بال کیسے بنائے انہوں نے؟ کہتا ہے یہ میسی بناتا ہے. میں نے میسی کا بھی پتا کوئی، میں سمجھا میسی فرگوسن ٹریکٹر کی گل کر رہا ہے. میں اپنی ذمہ داری کی گل سوچنی آئی. ان کا میسی کون ہے؟ آپ میسی کو نہیں جانتے؟ نہیں بیٹا میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے. اس کی نقل اتاری ہے. یہ انسانی نیچر ہے، جس کے سے انسپائر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. تم اپنے نبی کو فالو کرو، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے. میں کہتا ہوں ظاہری نقل ہی اتار لو پھر بھی اللہ اپنا حبیب بنا لے. نقل مار کے ہمارے زمانے میں تو بڑے پاس ہوتے تھے، ہفتوں میں تو اسائنمنٹ ملتی ہیں، اس میں تو نقل ہو نہیں سکتی. ابھی تو نقل دے بادشاہ سے تو نقل مار کے پاس ہوتے رہے. ایف ایس سی سے آگے گزر گئے تو سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسا کالج. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، فاتبعوہ، اس کے پیچھے پیچھے چل. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میرے حبیب کا اتباع کرو. ان سے بڑا محسن دکھا دو، ان سے زیادہ رونے والا دکھا دو، ان سے زیادہ مخلص دکھا دو، ان سے زیادہ تڑپنے والا دکھا دو، ان سے زیادہ دکھ درد والا دکھا دو. قیامت کا دن جب میری ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں اپنی بیوی سے کہوں گا تو میری کچھ نہیں لگتی، میری اولاد مجھے کہے گی تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو. جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے. سب کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ آج جان بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے. نبی کہیں گے نفسی نفسی. ایک ہستی کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. ساری عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. ابراہیم کہیں گے یا اللہ باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. اور میرا حبیب میرا نبی آپ کا نبی کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ آواز چھا جائے گی پورے معاشر میں، نظریں گھومیں گی کہ یہ کون ہے، یہ الگ پکار کیوں ہے، یہ الگ پرسوز آواز کیوں ہے. کیا دیکھیں گے کہ میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. حسان کہتے ہیں تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ شعر اتنا وزنی ہے کہ 1447 سال کی نعتیں ایک پلڑ میں رکھوں اور یہ ایک جملہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ دوسرے پلڑ میں رکھوں تو اس کا وزن زیادہ ہے. میں اس کی عربی میں ترجمہ تو کر دیتا ہوں، لیکن جو کہہ گئے ہیں اس کا میں نے آپ کو حقیقت بتا دی کہ 14 صدی کی نعتیں اس ایک جملے کو نہیں پہنچ سکتی. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا کہ مجھے ایسا بنا دے. سبحان. ام محمد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا ابلج الوجه،
مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا. حسن الخلق، حسن کا پیکر، لم تعبہ خجلا، پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا کہ بھدا ہو جائے، لم تضرب بہ صعلا، پتلے نہیں تھے کہ بے روگ ہو جائیں. وسیم قسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. تو دنیا میں ایک ہی آیا ہے، وہ ہے میرا آپ کا نبی، کہ جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے. جنت کی حور کو بھی دنیا میں لا کے بٹھا دو تو چوتھے آنکھوں کے کوئی ہو ایک ہی ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جن کے بارے میں میرے رب کی طرف سے الفاظ ہیں، وسیم، جس کو دیکھنے سے قیامت تک دیکھتے رہو دل نہیں بھرے گا. اللہ اکبر. قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے حسن غلام بن کے بیٹھا. فی عینیہ ضاء، موٹی آنکھیں، خوبصورت. فی اشفارہ وقف، لمبی پلکیں. یہ لڑکیاں لگاتی ہیں نا اب مصنوعی، وہ دونوں پتہ لگ جاتا 2 نمبر کم ہو رہا ہے. تو میرے نبی کی خود لمبی تھی، لمبی ازج، یہ بھویں بڑی گول تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدلہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر آتی تھی. بس یہ آپ کے غصے کی علامت تھی، اظہار کو آپ کرتے نہیں تھے. لمبی پلکیں تھی، اشکل، آنکھ لمبی اور سرخ ڈورے. احور، کالی سیاہ پتلی، سفیدی سفید. اہدب، پلکیں لمبی. ابرق، چمکتی. انجل، چمکتی. یعنی میرے پاس اردو میں لفظ کوئی نہیں، میں کہا کہ میں ترجمہ کیسے کروں. ایسی اللہ نے آنکھ عطا فرمائی تھی. آپ ایسے سیدھا نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب کی آنکھیں جھک جاتی اور ایسا کر کے دیکھتے تھے. فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی تھی. اشنب، ایسے گولائی میں بال، دانت تھے. براق الثنایا، اتنے چمکیلے دانت تھے جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا. مفلج، یہاں یہ پہلے 4 دانتوں میں ہلکا خلا تھا، ہلکا خلا تھا. یہ میرے نبی کی اتنی باتیں ہیں، ایک شے نہیں جو میرے نبی کی اللہ نے چھوڑی ہو ہم تک پہنچائی نہ ہو. سبت القص، سیدھا کپ تھا. سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایسا نہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے. بڑی بے وقوف ہیں جوانی تھی پیٹ کٹ کے بہ جانے. کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ سارا کام آگے اللہ نے رکھا ہے. جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے.